نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ضمائر کے بارے میں بات کی تھی، ان کی اقسام دیکھی تھیں، اور پھر اعراب کے لحاظ سے بھی ان کی اقسام دیکھی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ضمائر مرفوع منفصل وہ سب سیکھے تھے اور ان کی گردان سیکھی تھی۔ تو ان کو ایک بار ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ مذکر غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم۔ مؤنث غائب کے لیے ہیا، ہما، ہننا۔ مذکر حاضر کے لیے انتا، انتما، انتم۔ مؤنث حاضر کے لیے انتی، انتما، انتنا۔ اور متکلم کے لیے دونوں صیغوں کے لیے واحد مؤنث اور واحد مذکر دونوں کے لیے انا۔ اور تثنیہ مؤنث، تثنیہ مذکر، جمع مؤنث، جمع مذکر، چاروں صیغوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے نحن۔ الحمدللہ، تو چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی گردانیں سیکھیں گے، یعنی صیغوں کے حساب سے ہم فعل ماضی کو لیں گے اور اس کو ہم کیسے اس میں فاعل اٹیچ کرتے ہیں، اس کا فاعل ہوتا کون سا ہے، یہ سب انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے اور اس چارٹ کی نسبت سے آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے ساتھ میں جو ہے ضمیر مرفوع منفصل کو بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب فعل ماضی کی بات کی جاتی ہے تو اس کا جو پیٹرن ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم فاعلہ کے پیٹرن پر ذہبہ کو لیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کی گردان بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ذہبہ وہ پہلا صیغہ ہے جو کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ یہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہوئے ہیں اور سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جب ہم فعل ماضی کی بات کرتے ہیں تو اس کے 14 جو ظاہری صیغے ہیں ان میں سے ہمیں جو 2 ہیں وہ مستتر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذہبہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا اگر ہم فاعل کی بات کریں تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ذہبہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ذہبہ فعل ماضی ہے۔ جب اس کے فاعل کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا صیغہ اگر پوچھا جائے گا تو صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم تثنیہ کی بات کریں گے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ذہبا، یعنی وہ دونوں گئے، وہ دونوں مذکر گئے۔ تو اس میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ اس میں الف کا اضافہ ہو گیا۔ یہ جو الف ہے نا، اس کے ساتھ ذہبا کے ساتھ جو الف لگا ہے وہ الف فاعل کا ہے، اور یہ الف جو ہے یہ الف المثنیٰ کہلاتا ہے، یعنی کہ ڈیول کا الف، 2 کے عدد کو یہ ظاہر کرتا ہے یہ الف، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جب 2 مذکر غائب کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے ذہبا، وہ دونوں گئے۔
اب ہم جمع پہ آتے ہیں. جمع مذکر غائب کے لیے ذہبو، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کا اضافہ ہوا ہے، واو کا اور الف کا. اچھا، اب اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اس میں جب فائل کی بات کی جائے گی نا تو فائل صرف واو ہے، اس کے آگے جو الف ہے نا وہ الف الوقایا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور الف الوقایا کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن کرنے کے لیے الف جو آیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ واو جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے اور بہت سے میننگ میں آتا ہے، تو یہ جب واو کے بعد الف آ جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اب یہ واو جو ہے اس کا فائل کا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر اب فائل ہے اور ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ واو جو ہے صرف وہ فائل ہے اور الف جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے، وہ فائل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک. تو کیا ہوا، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ٹھیک ہے. اب ہم مؤنث کے صیغوں پر چلتے ہیں. جی، مؤنث کے لیے ہم یہ پہلے سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ماضی کے اندر ہوا اور ہیا، یہ دو ضمائر جو ہوتی ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم اوپر ذہبہ پڑھا تو اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے. اب مؤنث واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے ذہبت، ٹھیک ہے، تا ساکن ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو اس کا جو فائل ہے نا وہ تو ہیا کی ضمیر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیا کی ضمیر مستتر اس کا فائل ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تا ساکن کیوں آ گئی ہے. یہ جو تا ہے نا یہ فائل نہیں ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی فائل نہیں سمجھنا، اس کا فائل مستتر ہے. یہ تائے تانیث کہلاتی ہے اور یہ فرق کرنے کے لیے آتی ہے مذکر اور مؤنث میں. کیونکہ جب ہم ذہبہ اگر کہیں گے اور اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، یہاں پر ہیا کی ضمیر مستتر ہے، تو دونوں کا فرق رکھنے کے لیے تائے تانیث یعنی کہ مؤنث کی تا بیچ میں ایڈ کر دی گئی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس ذہبہ کے اندر ہیا کی ضمیر ہے، تو اس تا کو ساتھ اٹیچ کیا گیا. لیکن اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ تا کو ہی فائل مان لیتے ہیں، لیکن یہ تا فائل نہیں ہے، اس کا فائل مستتر ہے، ہیا کی ضمیر، ٹھیک ہے. نیکسٹ آتے ہیں ذہبتا، مطلب جب ہم تثنیہ مؤنث غائب کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوا، بیسیکلی اسی طرح سے الف المثنیٰ کا اضافہ ہوا ہے جیسے اوپر مذکر میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو تا تو اس کا تانیث کا ہے، کیونکہ اگر یہ تائے تانیث ہم نہ ساتھ لگائیں تو پھر مذکر اور مؤنث کے ضمائر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ذہبتا اس میں بھی جو ضمیر آئی ہے وہ الف المثنیٰ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جمع مؤنث غائب کی، تو وہ کیا بن گیا، ذہبنا. اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو فعلاق میں ذہبا میں لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. با جو ہے وہ لام کلمہ ہے نا وزن کے حساب سے، تو وہ ساکن ہو گیا اور اس کے بعد نون آ گئی ہے، اور یہ نون جو ہے یہ فائل ہے اور اس نون کو نون نسواں کہا جاتا ہے، یعنی کہ عورتوں کی نون. اچھا، اب عورتوں کی نون آ جانے کے بعد ایک ٹپ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ذہبنا کا صیغہ آ گیا، اب اس کے بعد جتنے بھی صیغے ہیں، جتنے بھی آپ آگے گردان دیکھیں گی ان میں لام کلمہ آپ کو ساکن نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی کہ غائب کا آخری صیغہ مؤنث کا اور اس کے بعد حاضر کے جو صیغے ہیں حاضر کے ان میں نون لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب ہم متکلم کے صیغے دیکھتے ہیں اور مذکر کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو واحد مذکر حاضر ہے اس کے لیے آتا ہے ذہبتا. ذہبتا، تا زبر، یہ جو تا زبر ہے نا یہ ضمیر ہے یعنی کہ فاعل ہے.
کس کا؟ یہ ظاہر کرتا ہے واحد مذکر حاضر کو۔ اچھا، اب ہم تثنیہ کی بات کریں گے۔ تثنیہ مذکر حاضر، تو اس کے لیے جو ضمیر آ جائے گی وہ ہے تما۔ تو کیا بنا؟ ذہب تما، ذہب تما۔ اس میں بھی با جو ہے یعنی کہ لام کلمہ ساکن ہے، اور تما اس کے ضمیر ہے یعنی کہ فاعل ہے۔ اب ہم ضمیر جمع مذکر حاضر کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ضمیر جو استعمال ہوگی وہ ہے تم۔ تو کیا بنا؟ ذہب پلس ضمیر آ گئی تم، ذہب تم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تم ہے یہ فاعل ہے اور اس کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں واحد مؤنث حاضر کی۔ واحد مؤنث حاضر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہے تی، تا زیر تی، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن گیا؟ ذہب اور تی، ذہب تی۔ سیم وہی رول آپ ذہن میں رکھیے گا جیسے ہم نے پہلے جب ہم نے ضمائر مرفوع منفصل سیکھے تھے تو اس میں میں نے ٹپ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکمیت دی ہے، تو تا کے اوپر فتح جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مردوں کے لیے، مطلب ایک ٹپ تھی، اور تا کے نیچے کسرہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ اس طرح سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتی ہیں۔ تو سیم ایسے ہی ہے، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم مردوں کے لیے، ذہبتی اب یہ مؤنث حاضر کے لیے آ گیا، واحد کے لیے۔ اور مؤنث تثنیہ جو ہے حاضر کے لیے تما، سیم اوپر مردوں کے جیسے تما، تما دونوں کی سیم ضمیر ہے، اور اس کا بھی وہی بات ہے کہ اس کا مرجع دیکھا جائے گا کہ یہ مؤنث کا یا مذکر کا۔ تو کیا بن جائے گا؟ ذہب تما، ذہب تما۔ جمع مؤنث حاضر کے لیے تنہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تنہ کی ضمیر ہے، اور جب وہ ذہب کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو کیا بنے گا؟ ذہب تنہ، ٹھیک ہے، تم سب گئیں۔ اب لاسٹ آ جاتے ہیں متکلم کے صیغے، اور متکلم میں تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جتنے بھی صیغے ہیں ان سب کے لیے دو ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واحد مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ایک آتا ہے، اور باقی تثنیہ اور جمع مؤنث مذکر دونوں کے لیے جو ہے ایک ہی لفظ آتا ہے۔ تو اس کی ضمیر جب ہم متکلم واحد کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو ذہب تو، تا کے اوپر پیش، ذہب تو۔ اور جب ہم اس کی تثنیہ اور جمع کی بات کرتے ہیں تو اس کا ضمیر ہے نا، ذہب نا، ذہب نا۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ضمیر زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بہت آسان رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ساتھ میں میں نے چارٹ کے اوپر آپ کو جو ہے ضمائر مرفوع منفصل بھی دے دیں تو ان کے ذریعے تھوڑا اور آسان ہوتا جائے گا۔ یہ جو ضمائر ہیں، یہ آج جو ہم نے سیکھے ہیں، یہ ضمائر مرفوع متصل ہیں۔ جو ہم نے پہلے سیکھے تھے، جو پچھلی کلاس میں سیکھے تھے، وہ مرفوع منفصل تھے، یہ متصل ہیں، یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ یہ ضمائر مرفوع ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ فاعل بن کر آتے ہیں جب یہ جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آسان لگا ہوگا۔ اگر کچھ مشکل لگا بھی ہے تو اس کو 2-3 دفعہ آپ ریپیٹلی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ آج کی کلاس یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔